السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیں تو ہم اپنا پارٹ 5 ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تم آگ ہو پیا۔ باہر آ کر خضر نے امارا کو بولا، تم انتیلا کا روپ دھار لو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اندر کی خبر تم ہمیں لا کر دو گی۔ ریمبو اور اسماعیل کو شک ہوئے بغیر اس کتاب کے سارے راز لاؤ گی۔ امارا بادشاہ سلامت، آپ کے لیے میری جان بھی قربان ہے، پر میں یہ کیسے کروں گی؟ وہ لوگ مجھے میری خوشبو سے پہچان لیں گے۔ خضر مسکرایا اور بولا، تم اس کی فکر نہیں کرو، انتیلا کے جسم کی خوشبو میں کھینچ لایا ہوں، پر تمہاری خوشبو اس کے جسم میں ڈال آیا ہوں۔ اب وہ لوگ تم کو انتیلا ہی سمجھیں گے۔ اگر وہ یہاں آئے بھی تو انتیلا کے جسم میں تمہاری خوشبو محسوس کریں گے اور یہی سے وہ دھوکہ کھا جائیں گے، اور تم پر اعتبار کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ خضر نے آج پہلی بار اپنے دادا کی دی ہوئی طاقتوں کا استعمال کیا اور امارا کو سارا پلان سمجھا کر ریمبو کے محل کی طرف روانہ کر دیا۔ باقی وہ محل کی ذمہ داریاں ضیاب، راف اور جازل کے حوالے کر کے واپس انسانی دنیا میں لوٹ آیا۔ ماہی اپنے کمرے میں آ کر بہت دیر تک اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی رہی۔ ایک مضبوط اور پرکشش مرد کے لمس نے اس کے دل کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے بار بار خضر کے سینے سے لگ کر رونا یاد آتا اور وہ شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیتی۔ اسے یہ بات شرمندہ کر رہی تھی کہ وہ اب کیسے خضر کا سامنا کرے گی۔ نہ جانے کیوں خضر کے سینے سے لگ کر رونے کے بعد اس کے دل کی دنیا کے خیالات بدل گئے تھے۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی اسے کیا ہو رہا ہے۔ اف اللہ، یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا کیوں نہیں؟ اس نے اپنے خیالات کو بدلنے کے لیے وضو کیا اور نماز کی ادائیگی کرنے لگی۔ اس نے جب نماز میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو خود بخود ٹوٹ کر اس کی ہتھیلیوں پر بھی گرنے لگے اور اس کے دل سے شدت سے یہ دعا نکلی، کاش اے میرے مالک تو اس شخص کو میری زندگی کا حاصل لکھ دے، میری محبتوں کا مہربان لکھ دے۔ میں نے آج تک کسی مرد کے لیے ایسا نہیں سوچا۔ میرے مالک تو سب جانتا ہے، میری زندگی میں میرے حصے کی خوشیوں میں اس شخص کو میرا لکھ دے۔ جائے نماز کو طے کیا اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اسے بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ سو گئی تو خضر بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ بابا خضر نے کوکاف میں ہونے والے سارے معاملے کو بتا دیا۔ بابا، اس کتاب کو کیا آپ نے محل میں رکھا ہے؟ ریمبو محل کے لائبریری تک رسائی چاہتا ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر وہ کتاب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بابا، وہ کتاب کدھر ہے؟ کس کے پاس ہے؟ آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اس کتاب کی حفاظت کر سکوں۔ یہ پتہ نہیں بابا، وہ آدم ذات کس صدی میں پیدا ہوگا، وہ کوئی عورت ہوگی یا مرد، یہ بھی نہیں ہم جانتے، بس ہم تو یہی کہ وہ آدم ذات ہی اس کتاب کو ختم کرے گا۔ جعفر نے تسبیح کو چوما اور قرآن پاک کے اوپر رکھ دیا اور بولا، بیٹا وہ کتاب محل میں نہیں ہے، وہ کتاب ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ان لوگوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس جگہ کو خاص منتروں کے حصار سے باندھ دیا گیا ہے۔ جب تک وہ آدم ذات پیدا نہیں ہوتا اور اس حصار کو نہیں توڑتا وہ کتاب کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ میں سمجھا نہیں بابا، وہ کتاب ایسی آدم ذات کو ملے گی اور وہ کتاب ایسے کھل نہیں سکتی جب تک وہ آدم ذات اپنا رت یعنی اپنا خون اس پر نہیں بہائے گا۔ وہ کتاب صرف ایک آدم ذات ہی کھول سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی مدد ہوگی اور ایک جن ذات سے محبت ہوگی۔ اب وہ جنی ہوگی یا جن یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے ہاتھوں پر 5 ستاروں کے چکر نے چاند بنایا ہوگا، وہ چکر مشرق سے مغرب کی جانب جاتا ہوگا۔ وہ اپنی سمجھداری سے اور کمال ہوشیاری سے اس کتاب کو ختم کرے گا۔ بہت سے جنات جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں اس کتاب کو ڈھونڈ رہے ہیں، پر وہ اب ان کو ملنی بس وہ آدم ذات کو ہی ملے گی۔ ماہی نے آج پورے گھر کی صفائی کی تھی، ہارون چاچا نے بھی اس کی مدد کی۔ خضر کو ماہی نے 500 کا نوٹ دیا اور تھوڑا سا سامان لانے کا بولا۔ جو سامان ممانی دے گئی تھی وہ تو صرف 3 دن ہی ہوا اور یہ پیسے اسے صدیق چاچا نے اپنی ضرورت کے لیے دیے تھے۔ 5000 تو صدیق چاچا نے ہارون چاچا کو دیے تھے کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ماہی کو تو لا کر دینا۔ خضر نے بہت سارا سامان لایا، اس میں ماہی کی ضرورت کا بھی کچھ سامان تھا جو وہ اپنی مرضی سے لے کر آیا۔
کام سے فارغ ہو کر نہا کر آئی۔ اس نے ممانی کے دیے ہوئے کپڑے پہنے جو ہلکے گلابی رنگ کے تھے۔ لمبے گھنے بال آج چھوٹی سے آزاد تھے جو اس کی کمر تک آ رہے تھے۔ اس نے بالوں کو برش کیا، بال گیلے ہونے کی وجہ سے کھلے چھوڑ دیے اور چپل پہن کر باہر کی جانب چل پڑی۔ باغ میں آ کر وہ جھولے پر بیٹھی اور جھولا جھولنے لگی۔ خضر بھی باغ میں آ گیا اور اس نے ماہی کو دیکھا تو اسے قرآن پاک کی وہ صورت یاد آ گئی۔ اور ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ واقعی اللہ پاک نے اسے بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا تھا۔ گندمی رنگت پر بڑی بڑی کالی گھنی پلکوں والی آنکھیں، خوبصورت سے پتلی لمبی ناک جس میں سونے کی چوٹی سے نتھلی پڑی تھی جیسے سورج کی کوئی پتلی سی کرن، خوبصورت پتلے پتلے ہونٹ، گالوں پر پڑی ڈمپل جو اس کے مسکرانے سے اتنے گہرے ہو جاتے جیسے کوئی سمندر، کھڑے ہو کر کمر تک آتے لمبے کالے بال اور خوبصورت سا جسم جو کسی بھی دیکھنے والے کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ آج تو اسے ماہی پریوں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا ایک بار پھر سے وہ لمحے آئیں کہ ماہی خود بخود میرے سینے سے لگ جائے اور میرے دل کی بے قرار دل دھڑکنوں کو قرار آئے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا جھولے کے پاس آیا پر ہاتھ سے پکڑ کر جھولا روک دیا۔ ماہی نے اسے دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ وہ شرم سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ جی جی، ماہی گھبرا کر کہا اور خود اٹھ گئی۔ ارے ارے، آپ کو تھوڑی نہ کہا کہ آپ بھاگ جاؤ، ہم دوست ہیں اور ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئی اور ماہی کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ کل ہی تو اس نے دعا میں اس سے مانگا تھا، وہ اپنے دل کا حال اس پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خضر بھی اب ماہی کے پاس بیٹھا تھا اور اس کا پاگل دل اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کرے پر وہ ماہی کی ناراضگی سے بھی ڈرتا تھا۔ وہ ایک جن زدہ ہو کر ایک خاکزادی کے عشق میں بری طرح مبتلا تھا۔ آگ تو دونوں طرف برابر لگی تھی، بس اس کی تپش کو محسوس کرنا باقی تھا۔ وہ مجھے آپ سے یہ بولنا تھا کہ آپ نے میرے لیے اتنا سامان کیوں لایا؟ مجھے اتنے سامان کی ضرورت نہیں تھی اور آپ نے میرے لیے کپڑے بھی لائے ہیں، میں نے تو صرف آپ کو 500 روپے دیا تھا۔ خضر مسکرایا اور بولا، بھلا کیا ہم دوست نہیں ہیں؟ میں نے یہ سب تمہارے لیے نہیں، اپنی پیاری سی دوست ماہی کے لیے لایا ہوں۔ اور ہاں، خضر نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں رکھا اور بولا، میری پیاری دوست ماہی، جو سوٹ میں تمہارے لیے لایا ہوں وہ کل پہن کر باغ میں آ جانا۔ اگر تم پہن کر آئی تو میں سمجھوں گا کہ ہم پکے دوست ہیں۔ ماہی کے ہاتھ خضر کے ہاتھوں میں تھے۔ خضر کے ہاتھوں میں بہت تپش تھی۔ آپ کے ہاتھ تو بہت گرم ہیں، خضر نے مسکرا کر جواب دیا۔ گرم ہاتھ وفادار لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جو مرنے تک وفا کرتے ہیں، اور آپ مجھے ہر موڑ پر، ہر لمحے پر وفادار پاؤ گی۔ ماہی نے خضر کی جانب دیکھا، اسے اس کی خوبصورت آنکھوں میں سچائی نظر آئی اور ماہی نے مسکرا کر اپنا سر خضر کے کندھوں پر رکھ دیا جیسے وہ ہر بوجھ پر سے آزاد ہو گئی ہو۔ محبت کی جو کومل ان کی دل میں پھوٹی تھی، اب ایک تناؤ درخت بننے کا وقت قریب آ رہا تھا اور ساتھ آزمائش کا دور بھی آ رہا تھا جس میں ایک خاکزادی اور ایک آتش زدہ اپنا عشق ثابت کریں گے۔ آؤ انتیلا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ یقیناً تم کوئی اچھی خبر لائی ہوگی۔ اسماعیل نے انتیلا کو محل کی راہ داری سے آتے ہوئے دیکھ کر کہا، یقیناً آج تم نے اپنا کام کر لیا ہوگا۔ انتیلا خاموشی سے سر جھکا کر بولی، نہیں اسماعیل، آج جافا کی لائبریری میں خضر بادشاہ تھا۔ میں لائبریری کے حصے کی طرف نہیں جا پائی۔ لائبریری کے باہر رالف کھڑا تھا اور مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ اسماعیل غصے سے دہاڑا، تم نے اگر میرا کام سر انجام نہیں دیا تو تمہارے بابا کو مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نہیں اسماعیل، ایسا نہیں کرنا، میں پوری کوشش کروں گی۔ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اس کام کے لیے کیونکہ محل میں جگہ جگہ پہرے دار کھڑے ہیں۔ اسماعیل، میں بابا سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ میں بابا کو راضی کر سکوں اس کتاب کے بارے میں بتانے کے لیے۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں؟ اسماعیل نے اجازت دے دی۔ ٹھہرو ذرا، تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ کر مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس نے آ کر اس خوشبو سونگھی جو اس کے جسم کی ہی تھی اور پہرے دار کو بولا کہ وہ
بولا کہ وہ اس کو اس کے بابا کے پاس قید خانے میں لے جائے۔ انتیلا جو امارہ تھی، اس نے اپنی کامیابی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ ابھی تو منزل بہت آگے تھی۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔ جعفر نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو خضر جو پہلے پریشان تھا، اللہ کا یہ پیغام سن کر پرسکون ہو گیا۔ اللہ کی اس کلام نے اس کی روح میں سکون اتار دیا۔ وہ جانتا تھا اللہ اس کی پوری مدد کرے گا اور وہ شیطانی منتروں کی کتاب کبھی بھی ان دونوں کے ہاتھوں نہیں لگے گی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں چپ چاپ کھڑے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں بابا، پہلے پریشان تھا، اب پرسکون ہو گیا ہوں۔ اب اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ کیسے مدد کرے گا جعفر۔ وہ کیسے مدد کرے گا؟ جعفر مسکرایا اور بولا، اللہ نے انسان اور جنوں کو ہر برائی سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو اب ہم پر ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اپنے لیے چنا ہے۔ اچھائی کرو گے تو اپنے لیے اچھائی پاؤ گے، برائی کرو گے تو اس کا انجام بھی دیکھ لو گے۔ برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں دونوں لوگ ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، برائی کی ہزاروں وار ہوں، اچھائی کے ایک ہی وار سے دب جاتے ہیں، اس لیے کوشش کرتے رہا کرو، اللہ کی مخلوق میں خیر بانٹتے رہو، بدلے میں خیر ہی ملے گی۔ ماہی ظہر کی نماز ادا کر کے باغ کی طرف آ گئی۔ جب سے خضر نے وہ جھولا لگایا تھا تب سے اس کا دل بھی باغ میں بہت زیادہ لگتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے جھولا جھولتے ہوئے خضر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے خضر تو پہلی نظر میں اچھا لگا تھا، پر محبت کب سے ہو گئی اسے یہ نہیں پتا۔ اب تو ہر نماز کی دعا میں وہ شامل ہوتا تھا۔ پتہ نہیں محبت کا احساس تھا یا اس کی تنہائی کا، جو وہ بار بار سوچتی۔ اسے گرمی میں باغ میں گرمی کا احساس کم نہیں ہو رہا تھا۔ مڑ کر دیکھا تو خضر سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے ماہی بی بی، کن سوچوں میں گم ہیں آپ؟ لگتا ہے کوئی گہری سوچ رہی تھی آپ۔ ارے نہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ اپنی بی بی کس کو بولا؟ میں کوئی بی بی نہیں ہوں۔ ارے کیوں نہیں ہے؟ آپ بھی تو اس گھر کی مالک ہیں۔ نہ طنز کر رہے ہو یا مذاق اڑا رہے ہو؟ ماہی نے اسے گھور کر پوچھا۔ وہ تو غصے میں بھی ایسے لگ رہی تھی جیسے 14ویں کا چاند۔ ارے نہیں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، مالک لوگ بھی تو آپ کے ماموں اور ممانی ہیں، تو پھر آپ بھی مالک ہوئی نا؟ ماہی ہنسی اور بولی، میں بھی آپ کی طرح ملازم ہی ہوں۔ مالک تب تھی جب میرے ماں باپ زندہ تھے، تب یہ لوگ مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، مجھ سے بے پناہ محبت جتاتے تھے، کیونکہ یہ گھر نانا ابا میری ماما کے نام کیا ہوا تھا۔